بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. رواہ اصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی مخلصانہ دعاؤں سے حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق لأعمال الصالحہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی اور جو ضروری عبادات اور طاعات اور آداب تھے بحسن خوبی انجام دیے گئے. لہ الشکر والحمد ولہ الشکر الجزیل علی نعمائہ وآلائہ ظاہرۃ و باطنہ. وہیں پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اذا کان حیا والآن رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وأعلى اللہ مقامہ فی اعلیٰ علیین ورفع اللہ درجاتہ فی عدنان الفرادیس. ان کی بیماری کی خبر سنی اور اسی سے طبیعت پر کچھ اثر ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ارتحال آخرت فرما گئے. علماء دین کا اس طرح اٹھنا اور بڑے بڑے کبار مشائخ کا وہ نقصان کا باعث ہے. ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا کہ موت اور حیات، صحت اور مرض، عزت اور ذلت، زندگی کا ہر ادا طے شدہ ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب موت آتی ہے پھر پیچھے نہیں ہٹتی. لو ابو بکر صدیق بیماری میں ایک شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح والموت ادنی من شراک نالی. ہر شخص اپنے گھر پر خوش و خرم رہتا ہے، وہ کہاں جانتا ہے کہ جوتے کے تسمے سے بھی فنا اور موت زیادہ قریب ہے. مسئلہ موت و حیات کا نہیں ہے. آج وہ بزرگ بابا سندل جن کی عمر سے 147 سال تھی، ان کے بیٹے ملنے آئے تھے. تو عمر اور زندگی یہ یقیناً ختم ہونے کی چیز ہے. کوئی شخص، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو فنا نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. سورہ قصص کے اخیر میں اللہ فرما ہر چیز نے فانی ہونا ہے. لہ الحکم، سوائے اللہ کے جس کا سلطنت جاری ساری ہے. وإلیہ ترجعون، وہی سب کو جانا ہے. بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قدسی حدیث ہے، ما ترددت فی شیء انا فاعلہ ترددی فی قبض روح المؤمن.
مجھے کسی چیز میں کھٹکا نہیں ہے، میں اپنے فیصلوں میں مختار ہوں، مالک ہوں، کہ ایک چیز میں ہے اور وہ مومن کی روح کا قبض کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. جب تک وہ میرے پاس آئے نہیں تو وہ نعمتیں اور خوشیاں جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی، دنیا میں نہیں مل سکتی، آخرت کی نعمت. علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ حدیث عوام کے سامنے نہ بیان کی جائے. میں تمہیں 1/4 حصہ مولوی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ تسلسل سے حاضری لگاتے ہو اور مسائل و احکام جاننا چاہتے ہو، تو اس اعتماد پر میں نے یہ حدیث پڑھی. متشابہات میں سے ہے، لا يعلم مرادها الا اللہ. حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو موت مقرر کی ہے ایک بڑے جہان کا ایک ذریعہ ہے، ایک بڑی دنیا میں ایک اور کائنات میں جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ انجام بخیر و عافیت فرمائے. بلاد عرب میں ایک بزرگ تھے، بڑے اچھے مدرس اور نیک صالح، ملک عبدالحفیظ مرحوم. ابتدائے زمانہ میں جب حرمین حاضری رہتی تھی تو بہت اچھے ملتے تھے اور بہت ہی قدر و عزت فرماتے تھے. بعد میں وہ بہت بڑے پیر ہو گئے. پیروں سے ذرا ہماری زیادہ نہیں بنتی. ہمارا خیال یہ ہے کہ پیری مریدی کے بغیر دین مکمل ہے. یہ ایک اضافہ ہے. تمام بیٹے قتل ہو گئے، تمام اعزاء اقربا آپس میں لڑ پڑے. یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور اچھی صفات، لیکن نہیں دیکھا گیا، بدگمانی بڑھاتے ہیں، غیر ضروری باتوں پہ توجہ دیتے، اصل مقاصد رہ جاتے. ایک بڑے بزرگ نے مجھے کہا کہ آپ بھی سنا ہے حلقہ لگاتے ہیں شب جمعہ کو، آپ کون سا حلقہ کرتے ہیں؟ میں نے ان کو تو جس طرح جواب دیا ہے وہ اس طرح مناسب نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ نے تو کوئی قصور نہیں کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. اس وقت چشتی صاحب اور قادری اور نقشبندی اور سروردی اور ان کے 6 نسلیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. ان کی ارواح عالم ارواح میں ہوگی کہیں. تو میں نے کہا شریعت کو پیر کا تابع کرنا آپ جیسے شیخ الحدیث کی شان کے لائق نہیں، اور اسی وجہ سے تو یہ پیری مریدی سے مجھے نفرت ہے کہ یہ بھی رضاخانیوں کے بدعات اور رسوم کی طرح ایک رسم ہے جس میں اہل توحید و سنہ مبتلا ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ لوگ جو چشتی بزرگ ہے اور جو قادری نسبت شیخ عبد القادر کی طرف ہے اور جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، نقشبند صاحب نقشبند، یہ سب اولیاء کبار اور جید علماء تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ابو بکر تابکی النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ میں کہتے ہیں کا درسا فحقق. شیخ عبد القادر درس دیتے تھے تو تحقیق سے دیتے تھے. وَأَفْتَى فَدَقَّقَ، اور فتویٰ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل لکھتے تھے. اللہ اکبر. وَوَعَظَ فَرَقَّقَ، اور واز کرتے تھے تو لوگوں کے آنسو اور آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا. اتنے بڑے صاحب علم تھے اور اللہ نے ان کو شان و شوکت دی تھی.
حضرت امام الازہر مولانا انور شاہ کہتے کرامات الشیخ عبد القادر کا قطر الامطار، موسلادھار بارش کی طرح کرامات صادر ہوئی. 49 اولادیں ہوئی ہے، 25 زندگی میں مر گئی، اور 24 بوقت وفات حضرت کی عمر جب 90 سال تھی. 12 بیٹیاں اور 12 بیٹے، اور فرق نہیں کر سکتے تھے کہ کون بڑا عالم ہے، اتنے اونچے علماء تھے. 6 اس طرف بیٹھتے تھے اور 6 اس طرف بیٹھتے دائیں بائیں، اور حضرت مسئلہ بیان کرتے تھے. مثلا ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، تو پھر پوچھتے تھے. شیخ عبد الرزاق بڑے تھے. ماذا یقول شیخ عبد الرزاق؟ اقول کما قال ابی. وماذا یقول شیخ عبد الجبار؟ لا اقول کما قال ابی واخی. میں ایسا نہیں کہتا، الایمان مرکب لیست بالبسیط. وماذا یقول شیخ عبد العزیز؟ عبد العزیز کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بیٹا اور کہا اقول کما قال ابی واخی الاکبر. پھر اخیر میں حضرت خطبہ پڑھ کر تقریر کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے متفق ہو یا اختلاف ہے؟ ایک وہاں سے ایک وہاں سے، کہ میری اپنی بات برقرار ہے، تو کہتے لکھ دے، اس کو ساتھ لکھو. اس طرح ہر مسئلے پر. اور فرماتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے. ان کے 50 شاگرد تھے اور سب مجتہدین تھے، علماء راسخین تھے. علماء کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو طریقہ ہے، یہ امام اعظم کے درس کا طریقہ ہے. لوگوں سے دریافت کرنا، پھر اپنے دو ٹوک فیصلہ سنانا، پھر جو اختلاف حضرت کے یہاں معتبر ہوتا تھا، امام ابو یوسف کا یا امام محمد کا یا امام ظفر کا یا حسن ابن زیاد کا یا محمد ابن شجاع سلجی کا، کہ یہ لکھ لو، باقی کہتے یہ چھوڑو، امت کو فکر میں نہ ڈالو. پیرانی پیر شیخ عبد القادر خود حنبلی تھے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے تھے. انہوں نے کہا مجھے اس میں سہولت ہے، حالانکہ وہ بہت مشکل مذہب ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں سب کو حکم دیا تھا تحنفوا کلکم، سب حنفی مضبوط رہو، تم حنبلیت پر نہیں رہ سکو گے، مشکل ہے. ان کا نہ مفتی ہے نہ کوئی فقیہ ہے. حضرت کے دربار میں 4 مسجدیں، بہت بڑا، جیسے گلشن اقبال کا بلاک ہو نا، بلاک 2، اس سے بڑا حلقہ ہے. اور اس کے ہر کونے پر مسجد امام شافعی، مسجد امام مالک، مسجد امام احمد ابن حنبل، مسجد امام اعظم. ابو حنیفہ نہیں لکھتے وہاں بغداد میں، اور بڑے علماء بس امام اعظم کہتے. 5 نمازیں جمعہ و عیدین سب اس میں ہوتی. میں نے شیخ محمد امین دکتور سے پوچھا، انہوں نے کہا امام حضرت کے زمانے سے ہی اس میں 5 نمازیں. اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت نے بیٹوں کو حکم دیا تھا سب حنفی رہو، مضبوط ٹیٹ قسم کے، میں تمہیں بہت آرام ہوگا، حفاظت ہوگی. خیر یہ ویسے علمی باتیں آپ سے شروع کر دی، چونکہ طبیعت ذرا ناساز تھی. اینڈ ٹائم پر جب جماعت کا وقت ہو گیا تو بعض چیزیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. دن بخیر و عافیت گزرا، 2-3 گھنٹے بخاری کا درس ہوا، فجر سے لے کے مغرب تک خود پڑھائی، اور عشاء میں آپ کی آمد، بہترین جلسہ اور نیکان صالحان زمانہ کا اکٹھ. لیکن انشاءاللہ تعالی اب سانس بحال ہو گئی ہے، اور اب طبیعت بہتر ہو گئی، اور اب پوری رات بھی درس ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شان ہے الوہیت کی جو زوال پذیر نہیں ہے. لا یتغیر ولا یتبدل، ایک ہی حال پر اللہ بزرگ و برتر ہے. ویدا جندن دے چبا جوڑ کلا نہ جوڑے، اور سخدے نے چبا تل تر تل جوڑے. مخلوق اور بندے کا یہی حال ہے. پیغمبر مرسل یا آسمانوں پر جاتے تھے، سبع سماوات سے اوپر تشریف لے گئے،
اللہ بزرگ و برتر کے جو قرب کا سب سے بڑا مقام ہے عرش، وہاں آپ پہنچے، اور اس پر اجماع ہے محدثین کا، فقہاء کا، اولین کا، آخرین کا، کہ آپ الوہیت جل وعلا کے تقرب اور تقدس کے قریب ہوئے، فدنا ثم تدلی۔ اس میں اختلاف ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت سختی سے انکار کر دی، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین باتیں ہیں جو ان میں سے ایک بھی کہے اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ من قال ان محمدا رأى ربہ، جس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا۔ ومن قال ان محمدا یعلم ما فی غد، جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے، یعنی غیب دان ہے، عالم الغیب ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ ومن قال ان محمدا خان فی النبوہ، جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں خیانت کی ہے، اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ میں اکثر صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کرتا تھا، اب بخاری شریف میں بھی مل گئی یہی حدیث۔ اس روایت کے پیش نظر امت کے اکابر اور صالحین نے کہا ہے کہ اس بارے میں احتیاط کی جائے۔ اصل میں ایک روایت اور آئی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا صحیح مسلم میں کہ حل رأیت ربک، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، کہاں سے دیکھے جائیں گے؟ ام المومنین بھی یہی کہتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ و عبداللہ ابن عباس اور ائمہ میں احمد ابن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا نورانی اراہ، ایک نور ہے جو دیکھا جاتا ہے۔ کمال کی زبان ہے نا، دونوں معنی نکلتے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے۔ کہتے احمد ابن حنبل کہتے دیکھا ہے، راؤ 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 راؤ، سانس ڈوب جاتی۔ امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق الذی ينظر نظیرہ فی ساعة الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار بل فی جمیع العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ قد بحثنا وحققنا وجاء التحقیق بأنہ قد رآہ۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میرا میلان اب بھی وہی ہے جو پہلے رہا ہے، لیکن چونکہ حضرت شاہ صاحب کے علوم کے ہم گرویدہ ہے تو قدر نرمی آ گئی، بس اتنا ہوتا ہے، بڑے عالم سے تعلق کی وجہ سے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مسائل میں کبھی بھی خفگان نہ کرے، مسائل میں ایک وسیع سینہ پیدا کرے۔ جب علماء و صحابہ مختلف رائے ہے تو پھر ہم جیسے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم سے کوئی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط کریں گے اور مضبوط موقف پر قائم رہیں گے، غمگین نہ ہو۔ اس طرح بھی اہل حق علماء ہے۔ رد بدعت میں، رد شرک میں عائشہ بی بی کا قول بہت زبردست ہے۔ غور کیا جائے تو یہ جو بی بی کہتی ہے تو یہ بھی ان کے ہاں ایسا دیکھا ہو، سامنے دیکھا ہو، ایسا دیکھا ہو، ویسا دیکھا۔ آپ کسی بدعتی کی تقریر تو سنا معراج پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ام المومنین نے اس کو کہا ہے
کہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. یہ سامنے فیڈرل بیریا میں تقریر تھی، علامہ سعید کاظمی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اختر رضا خان صاحب، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا پوتا آیا ہوا تھا، اور ایک شخص نے تقریر کی. جب اس کا نمبر آیا اس نے کہا آپ سب لوگ کلمہ شہادت پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تم لوگ جو باتیں کرتے ہو اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہا. موجود تھے اس میں، دیکھ رہے تھے کہ سرغنے آئے ہوئے یہ کیا کریں گے. انہیں خود اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ ان عقائد کی وجہ سے دین سے نکل رہے ہیں بالکل. تو جب صورتحال اس طرح ہو تو ام المومنین نے بچا کہا ہے کہ فقد اعظم علی اللہ، واللہ پر بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. اسی طرح یہ کہنا کہ بھئی عرس بھی برحق ہے، تیجا چیلم برسی، جتنے رسوم ان کے ہیں اہل حق سے اختلاف، غور کرے ان کو. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی اہل سنت کا کام ہے. تو اہل سنت آپ تو نہیں ہے. ابن شہاب زہری کہتا ہے اہل سنت کی پہلی جماعت صحابہ ہے، اور ان کے دور میں تو یہ کام نہیں ہوئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہی کہتے ہیں کہ نبی نے نبوت میں خیانت کی ہے. کچھ چیزیں تھی اور وہ چھوڑ گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. جیسے ایک اور فرقہ عید غدیر مناتا ہے اور کہتے ہیں وہاں پہنچ کر کے چونکہ ابو بکر عمر نہیں تھے، آپ نے جلدی سے اعلان کیا کہ علی میرا خلیفہ ہے. لیکن پھر جب ابو بکر عمر آئے تو آپ ڈر گئے، آپ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا ہے. چنانچہ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا ہے اگر کسی بتاریخ رجوع کردہ وہ فہمید کہ پیغمبر در تبلیغ منصب امامت از مردما خوف داشتہ و خوف پیغمبر بجا بود. اگر کسی نے اہل سنت کی کتابیں دیکھی تو وہ سمجھ لے گا کہ پیغمبر کہنا چاہتے تھے کہ میرا خلیفہ اور پہلا خلیفہ علی ہے، لیکن کچھ لوگوں سے آپ ڈرتے تھے. یہ دیکھیں ذرا، ڈر کے مارے آپ نہیں بول. معاذ اللہ استغفر اللہ اور نقل کفر نہ باشد. اللہ تعالیٰ اس قسم کے اندھیروں سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ میں جب آپ کی رائے سے عمر نے اختلاف کیا اور بعد میں عمر کی تائید میں آیات آئی، آپ نے کہا عمر انا رسول اللہ. بس حضرت عمر ایسے گھبرا گئے کہ بیٹھ نہیں سکتے، خوفزدہ اتنے ہوئے کہ اب میرے خلاف آیات آئی گئی. اور جب اس کا بیٹا گیا کہ بلا رہے تو حضرت عمر شروع رونے لگے. فرمایا نہیں، کوئی صورت نازل ہوئی اور حضرت بہت خوش ہے، اور وہ صورت انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ تو آپ کو مکہ میں نہیں چھوڑ رہے لیکن ہم نے اس مکے کی برکت سے پوری دنیا فتح کر کے دیں گے ہم. تو حضرت عمر کو ایک قسم کی شاباش دے دی اور ان کی تائید اور توافق میں آیات نازل ہوئی. لیکن وہ بہت خوفزدہ تھے. عمر تو عمر تھے، ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایمان چاہیے، بغیر ایمان کے ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ایک بات ہے تو یہ ہو گئی. چلو دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں بہت اچھی طرح مانگا کرو اور بہت خوشی سے مانگا کرو. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے. اور دعاؤں کے اندر میرا میلان کچھ اور طرح ہے. میں کبھی کبھی درس میں جب چلے جاتا ہوں، بخاری شریف ترمذی شریف کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بیٹھتے ہی دعا شروع کر دیتا ہوں. میں کہا ایسا نہ ہو کہ درس ختم ہونے تک کوئی نقصان پہنچے. الحمدللہ ہمیشہ جس کے لیے دعا کی ہے اللہ نے قبول فرمائی. پھر جب درس ہو جاتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی درس ہوتا ہے، درس میرے ذرا طویل ہوتے الحمدللہ. مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو پھر دعا مانگتا ہوں اور طلب عزیز پر نظر رکھتا ہوں کہ کون کون بہت فوراً دعا مانگتا ہے. طالب علم بادشاہ مزاج کے ہیں، یہ بغیر لا و لشکر کے سلاطین ہیں. قلم ایسا، کتاب ایسا،
پھر اس کے بعد بھائی ٹائم تو گزر جائے گا دعا کا. میں کہتا ہوں سب کام چھوڑو، پہلے دعا مانگو. تمہیں ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے. میں آپ کا استاد ہوں، میری پریشانی آپ کی دعا سے دور ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب نڈر مخلوق پیدا کی ہے. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ یہ موت ہے نا، موت، یہ اگر چنگیری میں رکھ دیا گیا، چنگیری اس میں سبزیاں اور ریڑیاں چلتی ہے، اس کو آپ ریڑی کہتے ہیں آج کل. پرانا زمانے میں چنگیری ہوتی تھی، سر پہ پڑی رہتی تھی، بان کی بنی، اس کو چنگیری کہتے ہیں. خوبصورت اتنی بڑی کناروں والی. گلیوں میں جو لوگ انڈے خریدتے تھے گھروں سے یا پھل فروٹ بیچتے تھے تو وہ چنگیری میں، اس کو چنگیری کہتے ہیں. اگر اس موت کو چنگیری میں رکھ دیا گیا نا اور گلی میں نعرہ لگا کہ موت ہے موت، تو سارے لوگ بھاگیں گے. وہ کھڑکیاں بند کر، وہ ظالم نے پتھر ہوئے، موت آ گئی گلی میں. روشن دان بند کرو، دروازے بند کرو. لیکن ایک طالب علم ہوگا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف آ جائے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر قرض دینی ہے تو اگلے مہینے پہ ملے. وہ موت سے کہ رنگ رخشا مر سکے. دلیر بہت ہے. جرأت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ ہیں نا اصل میں. اولئک حزب اللہ. اب یہ تو غور کرے کہاں سے بات چلی. کوئی حکمران، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی افسر دنیا کا ان کے بارے میں بدگوئی کرے، دیکھو کیسے اس کی دم کٹتی ہے، گردن یہاں سے کٹتی ہے، لٹکتی ہے. جو بیان دے رہے تھے میں یوں کر دوں، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ صبر کرو ذرا. تمہیں ان کے خدا کا زور معلوم نہیں ہے. دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ بزرگوں، اور وہ خوب ہے. چه مولا ز سر مل نوی رحمانا کلخکر در سروی تن تنہائے. رحمان بابا کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ ساتھ ہے نا تو لشکروں کی ضرورت کیا ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. جب خدا مدد کرنے پر آئے پر کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گا. مطلب میرا یہ کہ وہ دعاؤں کے زیادہ محتاج ہے. ان کو گھر بھی دور ہے، بال بچے، وہ ماں باپ بھی پریشان یاد کر رہے ہیں انہیں، اور ان کے اوقات بھی مختصر ہے، کام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کام ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی صلاحیت دے اور امت مسلمہ کو ان کے سرپرستی کرنے کی ہمت عطا فرمائے. ہمیشہ ہی کر رہا ہے، کوئی کمی نہیں، ہر چیز بسیار ہے. خزائن رحمت الہی لبریز ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ لَا نَعْمَائِ وَعَلَائِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. دیکھو بڑے بڑے بادشاہ مرتے ہیں تو مرتے رہتے ہیں. گورنر صاحب صوبے سے ان کا مر گیا جی، وہ آیا ہی مرنے کے لیے تھا. تو نواز شریف نے ایک تحفہ بھیجا تھا کہ تم نے سب کی موت دیکھی، گورنر کی نہیں دیکھی، یہ لے لو. وہ غریب پہلے سے عمر رسیدہ تھا، خدا تعالیٰ بخشے اور ان کے اعزاء اقربا کو صبر و اجر دے. لیکن دیکھو ایک فقیر اور بوریہ نشین، دارالعلوم دیوبند کا فاضل اور ایک دینی ادارے کا بانی استاذ، حدیث کا استاذ اور 17,000 مدارس کا سربراہ، اس نے بھی سفر آخرت کیا ہے. پورا عالم اسلام ماتم کر رہا ہے. یہ فرق ہے نا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام راضی رحمت اللہ علیہ خفا ہو گئے تھے تو لوگوں نے رئی کے مسلمانوں نے عید کرنے سے انکار کیا کہ ہم عید نہیں منائیں گے. یہ کیسی عید ہے کہ امام راضی عیدگاہ نہیں آ رہا ہے. لوگ گئے لیکن امام راضی کے شاگردوں نے، دوستوں نے اندر آنے نہیں دیا کہ نہ ملاقات نہیں ہو سکتی، حضرت پر کچھ بوجھ ہے. وہی پوچھا کس طرح راضی ہوں گے؟ کہ بادشاہ آ جائے اور وزیر اعظم آ جائے. بادشاہ علیحدہ ہوتا تھا، وزیر اعظم دوسرا ہوتا تھا. مغلیہ دور تک صدارتی نظام میں پھر اس طرح ہوتا ہے. تو حضرت نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤں گا لیکن پالکی تم دونوں اٹھا لو. تو صدر آگے ہو گیا. پالکی ایک ڈولی سی ہوتی ہے، وہ 2 خادم، ایک یہاں ایک پیچھے، سر پہ رکھ کے لے چلتے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے کندھے پہ رکھا، پیچھے وزیر اعظم نے.
اور وزراء اور فورس ساتھ ساتھ چل رہی تھی. عیدگاہ تک پہنچا دیا. جب امام راضی باہر آئے اور عید کی نماز پڑھائی اور واپس جا رہے تھے تو مغرب اور عشاء وہاں پڑھانی پڑی. سارے رئی کے کفار سارے کلمہ پڑھنے آ گئے کہ ہم حضرت کے ہاتھ پر آج اسلام قبول کر دیں. تو بادشاہ اور وزیر اعظم سے پوچھا تھوڑی سی آپ نے سب کی تو اٹھائی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, ہم روز اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کفار کو ایمان نصیب کرے کہ کیا سچا دین ہے کہ ایک عالمی دین بادشاہ کے کندھے پر اور وزیر اعظم کے کندھے پر عیدگاہ جا رہا ہے تب راضی ہوتے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. اس لیے اقبال نے, دیکھو اقبال کے علم بھی گہرا علم ہے, وہ کہتا ہے تیرے ضمیر پر اگر نہ ہو نزول کتاب, تو اگر قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. پھر آپ کے حق میں امام راضی کی تفسیر اور کشاف زمخشری کی تفسیر کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے لیے. وہ بھی ٹیسٹ پیپر ہے, ایز اے بک ہے, ایز اے بک. وہ جو عالمی زندگی کہتے ہیں ایز اے بک ہے, ایز اے بک. مومن مسلم کا تو بہت بڑا ایمان ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور میں نے آپ کو ایک دو واقعہ سنا ہے نا کہ ایک باہر آدمی رہتا تھا مکہ مکرمہ میں, بڑا ڈاکٹر تھا. اپنے علاقے میں اس نے مدرسہ اور مسجد بنائی. پھر وہ علماء کرام میں اور اس میں کچھ اختلاف ناراضگی ہو گئی. اتفاق سے وہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب, پروفیسر صاحب باچا سے, ان کے بھی بہت دوست تھے وہ ڈاکٹر سے. تو میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں ڈاکٹر سے یہ ڈاکٹر شیر علی کو تو منع کرو, مولویوں کو تنگ ونگ نہ کرے, میں کام کرنے دے. عالم ہمیشہ عالموں کا ساتھ دے گا, یہ بھی یاد رکھنا, کبھی مت بھولو. اور مسلمان کو بھی عالموں کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے منصور صاحب بیٹھے ان کے والد آج کل بیمار ہے, اللہ انہیں کامل اکمل صحت شفا دے. ایک جگہ یہاں اختلاف ہوا تھا تو اپنی ستیلی ماں کے پاس گئے کہ مولانا صاحب اور کمیٹی کا اختلاف ہے. تو ماں نے اس کو کہا بیٹے جہاں عالم وہاں ہم, چھوٹوں کو بیٹی ہو بیٹیاں. کتنا بڑا سرمایہ. کمیٹی کیا کر رہی تھی, ادارہ ختم کر رہی تھی. یہاں طلباء کی ضرورت نہیں, درس کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں کہتا تھا کہ نہیں, انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا ایک ادارہ قائم ہوگا, توحید و سنت کا چشمہ جاری ہوگا. اللہ نے وہی کر لیا. چسخ دے کول نو اغوشو چسخ دے کئی اغبکیگی دشمن دے تو پہ خلاصوی پہ خالی پتش بیدارو. پشتوں میں کہتے ہوگا وہی جو اللہ چاہے, اور ہمیشہ وہی ہوا ہے جو اس نے چاہے. دشمنوں کے توپوں سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ان کے خلاف ہی چل پڑے, انہیں کو اڑا کے تس نس کر دے. تو دیکھو آج وہ زندہ ہے 84 سال کی عمر میں اور بیمار ہے, اللہ صحت دے شفا دے. لیکن دوسری بات بھی برحق ہے, پیغمبر غن صاحب لدنیا لاڑو دا دنیا درور سمر بے وفا. حضرت صاحب جیسے چلے گئے تو ہم سب جانے والے ہیں, مگر بعضوں کا جانا ایک عالم کا متاثر ہونا ہے. اور بعضوں کو 10 آدمی دکھتے ہیں, ان کی دعا پہنچتی ہے. بعضوں پر ایک محلہ دکھتا ہے, ان کی دعائیں رونا پہنچتا ہے. بعضوں پر پورے چشمے فیضان روتے ہیں. حدیث شریف میں مومن جب مرتا ہے, جہاں اس نے وضو کیا وہ جگہ, جہاں نماز پڑھی وہ جگہ, جہاں اس نے درس دیا وہ جگہ, جہاں اس نے خیر و حسنات کی وہ جگہ, وہ سب 40 دن تک روتی ہے. اور یہ سارا ان کے ثواب میں شامل ہو رہا ہے. اس آیت کے نیچے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, امام راضی نے کبیر میں لکھا ہے, آلوسی نے, جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کفار جو غرق ہوئے, نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان رویا, اور نہ انہیں اور مہلت دی جاتی. تو اس جگہ لکھا ہے کہ مومن کے فراق اور صدمے پر آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی. اور پھر تفصیل کی ہے کہ کون کون سی جگہ روتی. جہاں سے رزق آ رہا تھا, جہاں سے توفیق آ رہی تھی, جہاں سے امداد و نصرت کے ملائکہ آ رہے تھے, وہ سارے روتے کہ جگہ راستے خالی ہو گئے, ہمارا وہ محبوب موجود نہیں ہے آج. وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ, آپ سمجھتے ہیں کہ میں سے چھوٹی سی چیز پھٹی ہوں. وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, آپ تو ایک جہان ہے, اللہ کی خدائی کو سمجھنے کا ایک آئینہ ہے.
کاش کہ لعلکم تتفکرون، کاش کہ لوگ سوچ اور فکر کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دعائیں بہت زیادہ مانگا کرو، اور دعاؤں کا طریقہ وہی ہے۔ میں 3-4 باتیں جلدی جلدی کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہاتھ صحیح طرح اٹھائے جائے، جس طرح عالمگیری میں لکھا ہے 500 فقہاء نے کہ بالکل ملائے بھی نہیں، بالکل ایسے بھی کھولے بھی نہیں، معمولی سا فرق بیچ میں ہو ایسا، اور سینے سے اوپر نہیں اٹھایا، سینے کے سیدھ میں، اور ایسا ادھر ادھر مت دیکھے۔ وَاسْأَلُوا عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ایسا لگو جیسے کہ ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہو، تواضع زیادہ ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا یا اوپر دیکھنا منع آیا ہے۔ اور شروع اللہ کے حمد و ثنا سے کرو۔ کوئی بھی کلمہ جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ واللہ اکبر، التحیات للہ، یہ سب کلمات ثنا و صفت الہیہ کے۔ اس کے بعد درود شریف، درود شریف ہمیشہ دوسرے نمبر پر ہے۔ ثم صلوا علیہ، اور جس نے درود شریف سے دعا شروع کی، ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر میں پیغمبر ناراض ہو گیا، آپ نے کہا عجلتا، اجلت کیا آپ نے، جلدی کر رہا۔ اذا دعوت، جب دعا کرو، فاحمد ربک، اللہ کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبیک، پھر درود پڑھو، ثم سل تو پھر مانگ ملے گا۔ 6 حدیثیں الدعوات الکبیر ترمذی ثانی میں، 4 ادھر ہے 2 ادھر ہے۔ اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیل، وہ نسائی کا راویہ ہے، اس کے پائے کا محدث ہے، اس نے مرفوع متصل مسند حدیث نقل کی، سن لو ذرا طالب علمو۔ اذا دعا احدکم فلیحمد للہ او یثنی علی اللہ ثم یصلی علی النبی ثم یسأل یجاب له انشاءاللہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے لگے، پہلے اللہ کا حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تکبیر، تعظیم بجا لائے، پھر درود پڑھے۔ یعنی درود شریف سے دعا شروع کرنا خلاف سنت ہے، پیغمبر نے منع فرمایا۔ یہ کہنا کہ اول و آخر درود، آخر میں تو ہوگی لیکن اول درود اسلام کے کسی عمل میں نہیں۔ بالکل چیلنج ہے، کوئی دکھا دے پیغمبر کا کوئی کردار عمل جس میں پہلے درود شریف ہو۔ یہ کچھ عرصہ بزرگوں نے اختیار کیا، شاید بدعتیوں کے ڈر سے۔ بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے۔ جہاں جہاں کتابوں میں لکھا ہے یا وظیفوں میں اول، وہاں کاٹ دو اور لکھ دو اول سورہ فاتحہ، اول اللہ کی حمد و ثنا، اول اللہ کے نام کی عظمت، تبجیل، تعظیم، تکبیر، تحلیل، اس کے بعد درود شریف۔ کیوں؟ ہاں، بزرگان دین بھی عجائب ہوتا۔ ہمارے منصور صاحب نے لقمہ دیا کہ میری نانی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے نماز پڑھتی ہے، تو اس نے کہا پہلے 2 فرض اللہ واسطے فجر کی، پھر 2 سنت نبی واسطے۔ منصور بھائی نے کہا نہیں نانی، پہلے 2 سنت ہے بھائی، پھر 2 فرض ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں دریا کے کنارے جو دیر سے اٹھتے ہیں ان کے لیے جگہ بنی تھی، تو کبھی ہمیں بھی دیر سویر ہو جاتی تھی۔ میں نے وہاں نماز شروع کی تھی، 6-7 سال کی عمر تھی۔ اب میں وہاں کھڑا ہوں کہ پہلے سنت پڑھوں یا پھر پہلے فرض پڑھوں۔ تیری نانی سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا پہلے فرض پڑھوں یا پہلے سنت، کا اتنا پاگل ہو، پہلے فرض پھر سنت پڑھ لی۔ پھر ایک اور آئے، میں نے کہا لا حول ولا قوت، پہلے سنت پھر فرض۔ پھر ایک اور آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا اتنے چھوٹے بچے کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا، جاؤ یار گھر۔ اڑ کے معاشی میں مسترمت سین بگاڑا ولاڑے سکور تک آنا، اتنے چھوٹے بچے نمازیں پڑھنے لگے۔ بہرحال دعا میں جائز چیزیں مانگی، بھلے مشکل ہو، کوئی سبب نہ ہو، اللہ خود مسبب ہے، مسبب اللہ رب العالمین خود ہے، وہ سبب پیدا کرے گا۔ جو دعائیں قرآن کریم میں ہیں وہ اول نمبر کی ہے،
جو احادیث مبارکہ میں ہے وہ اس کے بعد ہے، جو بزرگان دین کی ہے وہ ان کے بعد ہے، جو ہماری اور آپ کی حاجات ہے وہ ان کے بعد ہے. پورا راستہ کلیئر ہو جائے، سڑک بن جائے، پھر آپ گاڑی نکالے چلائے. آپ یہ روڈ بنا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اجازت لے رہے ہیں. بہرحال آج یہ تھوڑی سی بات چیت عرض ہے اور صحت کی دعا کی بھی درخواست ہے. حالات آپ نے دیکھے، جیسے جاپانی قسم کی نماز پڑھائی آج میں نے عشاء کی، کیونکہ تکلیف ایسی ہے کہ پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ میں سے بہت ساروں کا خیال ہوگا کہ قاری صاحب پڑھا بہترین امام اور زبردست قرآن دان ہے، قرآن خوان ہے. یہ بھی بات ساتھیوں کا ہے کہ انور شاہ پڑھاتے ہی رہتا ہے، لیکن تکلیف میری ایسی ہے کہ مصلی پہ تو آ سکتا ہوں، پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. 4 رکعت کا وقت جو ہے قیامت کا لمحہ بن جائے گا. تو ایک تو مبارک رات ہے اور بہت بزرگ رات ہے. ہمارے ایمان، ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ شب جمعہ عام وقت نہیں ہے، بہت خاص ہے. تو فقیر و عاجز کی صحت شفا کے لیے ہمارے بزرگ صدر الصدور جامعہ کے حاجی محمد عثمان صاحب کی صحت، برکت حیات، تندرستی اور سلامتی کے لیے بھی دعا. منصور بھائی بھی اب تھوڑے سے بڈھے ہو گئے، ہوتے ہی جا رہا ہے. کبھی کبھی انور شاہ کی والدہ مجھے کہتی ہے کہ منصور پر زیادہ دباؤ نہ بڑھایا کرو، جیسے تم بڈھے ہو گئے بیمار، وہ بھی تو اسی حساب 2-3 سال کا فرق ہے بس. تو اللہ پاک سب کو صحت شفا دے. ہمارے یہ بزرگ ہے، شیخ المشائخ ہے، پیر طریقت ہے اور ساز و سامان شریعت ہے. یہ بھی تمام احادیث مبارکہ ترمذی بخاری کے اندر میں شریک ہے. ایسے شرکت کے ماشاءاللہ جلوے پوٹ رہے. اور طلبہ عزیز خاص کر دور حدیث تخصصات ناظرہ و حفظ سے لے کے تمام مدارس کے، مساجد کے اہل حق کے لیے دعا. اور پھر استاذ العالم شارح البخاری، فخر و مفخر علماء دیوبند اور ترجمان مسلک احناف، دور آخر کے آخری جید عالم اور ولی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے موت کا جو سانحہ ہے، جس سے ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور تکلیف اٹھا رہے ہیں. اور عالم عرب کے اچھے اور بزرگ مدرس محقق عالم مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب، وہ مدینہ منورہ میں قاری محمد انور فوت ہوئے ہیں. سنا ہے مولانا زاہد الراشدی کے استاذ تھے، بہت بزرگ. ان سب کے لیے اور جتنے آپ کے اقربا میں، آپ کے محلے میں آج ایک بزرگ خاتون کا جنازہ آیا ہے ظہر کی نماز میں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اور تمام بیماروں کے صحت کے لیے، اور شہر اور ملک کے امن و امان کے لیے، اور شام اور حلب کے مصیبت زدہ اور تکلیفیں گزارنے والے مسلمانوں کے لیے، اور ان کو تنگ کرنے والے ظالم ملکوں کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور اپنی خیر و عافیت و حفاظت اور امن و امان اور بالخصوص خاتمہ بالخیر والایمان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان کے بڑے بھائی ظہور احمد چند دنوں پہلے بیمار تھے. مولانا تشریف لے گئے، صحت مند ہو گئے تھے، پھر اچانک وہ بیماری لوٹ آئی اور انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت و بخشش کی بھی دعا فرمائے مولانا اور ان کے جملہ اہل خانہ اور قرابت دار، اور ظہور احمد بھائی کے فراق اور ارتحال پر غم صدمہ اٹھانے والے سب کے اللہ حافظ و ناصر اور اجر اور صبر عطا فرمائے اور حادثات سے بچائے. اللہ. اور اس محلے میں اور شہر میں جتنے مسلمان مرے، پاکستان میں، عالم اسلام میں، اللہ سب کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت نصیب فرمائے. ہماری اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين. ہمارے ایک بھائی اور دوست میرے ساتھ درجہ رابع سے دور حدیث تک بنوری ٹاؤن عالم عرب اور عالم عجم اور ایشیا کے بڑے ادارے میں ہم سبق ہم رہے مولانا شبیر احمد صاحب سلوجی افریقی، ان پر موذی مرض کا حملہ ہوا ہے. آج ٹیلی فون انور شاہ نے ملایا، بات چیت بھی ہوئی، اوسان صحیح ہے، عزم مستقل ہے. خدا و تعالیٰ انہیں بھی کامل و اکمل صحت دے اور وہ تکلیفیں اور بلائیں جلدی دور فرمائے اور ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ایک اور بچے کا آج آپریشن تھا، امید ہے کامیاب ہوا ہوگا. ان کے والد نے بھی درخواست سے دعا کی اللہ انہیں بھی صحت دے، شفا دے، زندگی دے. جن کا ہمیں معلوم ہے اور معلوم نہیں ہے، اللہ کے علم محیط میں سب ہے. جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ آرام نصیب کرے، جو بیمار ہے اللہ صحت دے، جو کسی چیز کے طلب میں ہے اللہ وہ اعزاز سے نصیب فرمائے، جو کسی ظالم اور قہار سے تنگ ہے اللہ اس ظالم و قہار کو مہربان کرے، ورنہ ان کے شر و فساد سے انہیں عزت عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے. مسلمانان عالم کی دعائیں اللہ قبول فرمائے، انہیں اللہ اپنا قرب اور نزدیکی نصیب فرمائے، دوری اور بعد کو اپنائیت میں تبدیل فرمائے. جتنی دعائیں انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور جن بلاؤں سے، آفات سے، آحات سے پناہ مانگی گئی اللہ ہم سب کو حفظ و امان، امن و امان نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر و ایمان فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، میدان حشر و نشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ دے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. جمیع انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، اخیار و ابرار، اپنے اقرباء، منقادین، شاکرین، محبوبین اور خاص و ذکر سید الاولین والآخرین، سید الغرر المحجلین، سید الاولیاء والمتقین، سید الرسل والنبیین، سید التاج والمعراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.